پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے مذاکراتی کمیٹی اناؤنس کر دی گئی۔ پارلیمنٹری کمیٹی نے مذاکرات کے حوالے سے جو اعلامیہ ہے وہ جاری کر دیا۔ حکومت مذاکرات میں کس حد تک سنجیدہ ہے بات کریں گے۔ اس وقت اختیار ولی خان صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم اختیار ولی خان صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ پاکستان تحریک انصاف 7 رکنی مذاکراتی کمیٹی اناؤنس کر چکی، مگر حکومت کی جانب سے ابھی تک کمیٹی اناؤنس نہیں کی گئی، تو کیا حکومت غیر سنجیدہ ہے مذاکرات کو لے کے، وہ سیریسنس نہیں ہے؟ پہلے بات یہ ہے نا کہ میں جس دن ان کی کمیٹی بنی تھی میں نے ان کو بولا تھا پی ٹی آئی والوں کو کہ آپ سیدھے جائیں، آپ وزراء کے ساتھ بیٹھیں، اور وزراء کے ساتھ بیٹھنے میں اگر آپ کو کوئی شرم محسوس ہوتی ہے تو آپ کے پاس وزیر اعظم صاحب خود آتے ہیں قومی اسمبلی، ان کو جا کے ملے، وہ آپ کی اپوزیشن کی نشستوں پر آ کے آپ سے ہاتھ ملا لیتے ہیں، حال چال پوچھتے ہیں، آپ بھی جائیے۔ اگر وہاں بھی نہیں جا سکتے تو آپ سیدھے جائیے اور اسپیکر کا گڈ آفس جو ہے اس کو استعمال کریں، اس کو پرویکار لائیں۔ حکومت تو سنجیدہ ہے، حکومت تو یہ تو نہیں ہے کہ سنجیدہ نہیں ہے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ لوگ آئیں، یہ لوگ قومی دھارے میں آئیں، کہ یہ پولیٹیکل پارٹی بن جائیں، پولیٹیکل پارٹی کی طرح یہ لوگ اپنا رکھ رکھاؤ رکھیں، وہ برتاؤ رکھیں، وہ لب و لہجہ استعمال کریں۔ ہر وقت جب بھی یہ بات کرتے ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے کسی مخالف ملک کے لوگوں سے یہ بات کر رہے ہیں، یا یہ خود کوئی دوسرا ملک ہے یا کوئی پرائیویٹ ملیشیا ہے، اور جو ان کے پریویس کانڈکٹ ہے وہ بھی زیادہ اچھا نہیں ہے۔ نہیں، لیکن اختیار ولی صاحب اگر حکومت سنجیدہ ہے تو ایک پروسیس ہے نا مذاکرات کا، کہ آپ کمیٹی اناؤنس کر دیجئے آپ بھی کہ یہ کمیٹی ہوگی، یہ ٹی او آرز ہوں گے، اس کمیٹی کو حکومت مینڈیٹ دیتی ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کی 7 رکنی کمیٹی کو انگیج کرے، ان سے مذاکرات کر لیں۔ یہ ریحان بالکل وہی ہوگا، ٹی او آر بھی بنیں گے اور حکومت کی طرف سے کمیٹی بھی ہوگی، لیکن یہ اٹس ٹو ارلی، آج نہیں تو کل انشاءاللہ کمیٹی بن جائے گی، کمیٹی بنانی ہوگی اور حکومت نے کمیٹی بنانی ہے۔ پارٹی کی جو سینئر لائن ہے اس میں سے رانا ثناء اللہ صاحب اور خواجہ آصف صاحب کے جو انہوں نے اسمبلی فلور پر سپیچز کی ہیں، اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا، بلکہ پوری قوم کو اندازہ ہو گیا کہ وی آر ویری سیریس۔ ہم چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ڈائلاگ ہو اور یہ لوگ آئیں قومی دھارے میں، قومی اسمبلی میں، یہ اپنا جو ان کا جو لوگوں نے ان کو ووٹ دیا ہے اس کے لیے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ اپنا یہ کردار ادا کرے۔ جو یہ کر رہے ہیں یہ تو ان کا رول نہیں ہے، یہ تو ان کا کام ہی نہیں ہے۔ یہ تو اسی پہ لگے ہیں کہ 9 مئی کے بعد ایک 26 نومبر کر دیتے ہیں، اسی پہ لگے ہیں کہ بھئی ہمارا قیدی چھوڑ دو، نہیں، قانون بھی وہ بھول یہ بھی جاؤ، تو کہہ رہے ہیں ثبوت بھی کہ بھول 9 جاؤ۔ مئی کے ساتھ ساتھ 26 نومبر کی بھی جوڈیشل انکوائری کرائیں، نمبر 1۔ دیکھیں پہلے تو سب سے پہلے یہ اپریشیٹڈ ہے کہ حکومت کوئی کمیٹی بنانے جا رہی ہے، اور ظاہر ہے پولیٹیکلی پروسیس میں ڈائیلاگ ہونا چاہیے، ڈیڈ لاک نہیں ہونا چاہیے۔ کمیٹی بن رہی ہے تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن کیا کوئی کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کے طور پر جو مطالبات خان صاحب نے رکھے ہوئے ہیں اس میں کوئی قیدیوں کی رہائی والا جو معاملہ ہے اس پہ بھی ڈیلیبریشنز ہو رہی ہے؟ کیونکہ ایک تاثر یہ بھی ملا حکومتی حلقوں سے کہ اس پہ پاکستان تحریک انصاف سے کوئی فہرست مانگی گئی ہے اور سی این آئی سیز کے ساتھ مانگی گئی ہے کہ جو آپ کے انڈر ٹرائل قیدی ہیں یا کوئی اس وقت پولیٹیکلی وکٹمائز ہو رہے ہیں تو ان کی لسٹ دے دیجئے ہمیں تاکہ اس پر آگے بڑھا جائے۔ تو کیا یہ بات بھی ہو رہی ہے حکومتی حلقوں کے اندر، حکومتی صفوں میں؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ جو پولیٹیکل، جس کو سیاسی قیدی آپ کہہ سکتے ہیں، ان کو میں کہتا ہوں ہم سمجھتے ہیں، سب سمجھتے ہیں، ہمارے اتحادی بھی سمجھتے ہیں کہ ان کو ریلیف دینا چاہیے، ان کو ریلیف ملنا چاہیے، ان کا حق ہے۔ سیاسی قیدی کوئی نہیں رہے تو اچھا ہے، لیکن جو کرمنل کیسز میں انوالو ہیں، کرمنل آفینسز میں انوالو ہیں، ان کو ہم سیاسی قیدی نہیں کہہ سکتے، نہ ہی یہ اس کو سیاسی قیدی کہہ سکتے ہیں۔ جو سیاسی قیدی ہوگا اس کو سیاسی طور پر ڈیل کیا جائے گا، جو کرمنل کیسز ہوں گے اس کو کرمنل طریقے سے ہی ڈیل ہونے دیں، یہی بہتر ہے، یہ اسی میں قانون کی بالادستی ہوگی۔ تو اس میں کوئی ابہام نہیں ہے۔ جہاں پر یہ ساتھ میں دوسری بات کرتے ہیں، دیکھیں سب سے پہلے بات یہ ہے کہ اپوزیشن میں اور حکومت میں بہت بڑا گیپ ہے، الیک سلیک تک گیپ آ گیا ہے کہ الیک سلیک بھی نہیں ہوتی۔ میں خود ابھی ایک چینل سے ہو کے آ رہا ہوں، پی ٹی آئی کے ایک رہنما راستے میں ملے، ہمارا آئی ٹو آئی کانٹیکٹ ہوا لیکن ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ سلام بھی نہیں کی، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو قریب آنا ہے، کلوز آنا ہے، کہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں، تو وہاں پہ بڑی مشکل سے مشکل باتیں ہو سکتی ہیں، ڈسکشن ہو سکتی ہے، اور سیاسی جماعتوں کا، سیاسی لیڈروں کا کام یہ ہوتا ہے، ان کے پاس ایک ہی ٹول ہوتا ہے، ایک ہی ہتھیار ہے، وہ ہے ڈائیلاگ، وہ ہے مذاکرات۔ یہ ہتھیار، بندوق، پستول، بم، دیکھیں اختیار ولی یہ صاحب ٹیئر بڑی گیس بڑی دینے لانا، خوبصورت
خوبصورت بات آپ کر رہے ہیں کہ ہمیں قریب آنا پڑے گا، دل ملانے پڑیں گے، لیکن اس کے لیے حکومت کا قد کیونکہ بڑا ہے اور حکومت پہ اونس بھی زیادہ ہے، رسپانسبلٹی بھی زیادہ ہے، حکومت صاحب اختیار ہے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ حکومت کو انیشیٹو لینا چاہیے اس کے لیے؟ اور اگر قریب نہیں آ رہے تو حکومت کا بھی ایک رول ہے۔ حکومت ریحان حکومت ہمیشہ آپ نے دیکھا کہ پاکستان مسلم لیگ نون ایک ذمہ دار جماعت ہے اس ملک کی، اور اس ملک میں اس کے پنپنے میں اس کے ترقی کردار ہے ہمارے لیڈر نواز شریف کا، ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف کا، ہماری پوری جماعت کا بہت بڑا رول ہے۔ مطلب وہ گنوانے کی کیا ضرورت ہے؟ ایٹمی دھماکے ہو، JF-17 تھنڈر ہو، موٹر ویز ہو، گوادر پورٹ ہو، سی پیک ہو، اور بڑی ساری چیزیں ہیں، طالبان ہو، جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے ہاتھ میں لیپ ٹاپ تھمانا، روزگار دینا، ہسپتال بنانا، کون سا کام ہے جو ہم نے نہیں کیا؟ ہم ذمہ دار ہیں، لیکن ہمیں ایک چیز جو بادر کرتی ہے کہ پی ٹی آئی کا رویہ، ان کا طرز تکلم، طرز تخاطب، یہ اپوزیشن میں بھی ایسا ہی تھا۔ 2014 کا دھرنا اٹھا لیں تو عمران خان کا لب و لہجہ ایسا ہی تھا۔ 2018 کا الیکشن ہو کہ جب ان کو RTS بٹھا کے وزیر اعظم بنا دیا گیا تھا، اس کے بعد بھی ان کا طرز تکلم یہی تھا۔ پھر اس کے بعد سال دیکھیں، 2020 میں دیکھیں، 21 میں دیکھیں، آخر تک ان کا طرز تکلم یہی رہتا ہے۔ آج یہ اپوزیشن میں ہے، ان کا طرز تخاطب وہی ہے، اس میں فرق نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ تھوڑا سا، حکومت کا دل بڑا ہے، حکومت جانتی ہے کہ اپنے ملک کے بچوں کو، اپنے ملک کے باسیوں کو سینے سے کیسے لگاتے ہیں، گلے کیسے لگاتے ہیں، لیکن ان کو بھی یہ پتا ہونا کہ ان کے ڈائلاگ یہودیوں سے نہیں ہو رہے ہیں، ان کے یہ جو ڈائلاگ ہیں یہ انڈیا سے نہیں ہو رہے ہیں، یہ کسی پاکستان دشمن ملک سے نہیں ہو رہے، اپنے ملک میں، اپنے ملک کی دوسری سیاسی جماعت اور اپنی حکومت سے ہو رہے ہیں۔ تو اپنے لہجوں کو اس میں نرمی پیدا کریں۔ سیاستدان کا کام یہی ہوتا ہے کہ کڑوی سے کڑوی بات میٹھے الفاظ کے ساتھ وہ یہ بات آپ کی آگے درست ہے اختیار ولی پہنچا صاحب، آج دیتے ہیں، آپ وہ کی کر ساری دیتے ہیں۔ باتوں سے میں اتفاق کر رہا ہوں، لیکن ظاہر ہے کہ اس میں جو حکومتی سائٹ سے کڑواہٹ ہے یا لہجے کڑوے ہیں ان کو بھی درست کرنا پڑے گا نا۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے اچھی بات کی کل، لیکن یہی رانا ثناء اللہ صاحب یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب کو آپ ریلیز کریں گے تو پھر یا ہم رہیں گے یا وہ رہیں گے، والی بات ہے۔ تو ظاہر ہے کہ دونوں طرف سے پھر خواجہ آصف صاحب جب بات کرتے ہیں تو ان کے لہجے میں بھی ترشی ہوتی ہے۔ اسپیکر صاحب نے بہت اچھی بات کی، سینٹی پریویل کی ہونی چاہیے ہے۔ تو ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ معاملات جو ہیں وہ بہتری کی جانب بڑھ رہے ہیں، اور پھر جو پی ٹی آئی کے جو مطالبات ہیں ایز فار ایز جوڈیشل انکوائری از کنسرن، تو کیا اس کے اوپر بھی کوئی غور و خوض ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ریحان، جو گزشتہ حکومت گزری ہے نا تحریک انصاف کی 4.25 سال، ہم سب اس کے ڈسے ہوئے لوگ ہیں۔ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، رانا ثناء اللہ صاحب، خواجہ آصف صاحب، احسن اقبال صاحب پہ تو فائرنگ تک کر دی گئی تھی، خواجہ سعد رفیق 2 سال جیل میں رہے ہیں، مریم نواز کے پاس کوئی آفس نہیں تھا، پبلک آفس، انہوں نے جیل کاٹی ہے۔ تو بٹرنس تو ہے نا، لیکن وہ بٹرنس ختم بھی ہو جائے گی، وہ تلخیاں ختم بھی ہو جائیں گی۔ اب ان کو یہ ریئلائز کرنا ہوگا کہ یہ حکومت میں نہیں ہے، اب یہ پاور میں نہیں ہے، اور وہ جو پاور کوریڈورز ان کے سپورٹ میں ہوا کرتے تھے وہ اب ان کے پاس نہیں ہے۔ جنرل باجوہ صاحب چلے جا چکے ہیں، جنرل فیض حمید کا کورٹ مارشل ہو رہا ہے۔ ان کو اب یہ ریئلائز کرنا ہوگا کہ ادھر کوئی عمر عطا بندیال نہیں بیٹھا، ادھر کوئی ثاقب نثار کی عدالت نہیں لگی ہوئی۔ لہجوں میں نرمی پیدا کریں، شیرینی پیدا کریں، مٹھاس پیدا کریں، تو آپ کی بات سنی۔ ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم مار کھائے ہوئے لوگ ہیں، اور ہمیں آپ نے مار پڑوائی ہے، ہمیں اس پی ٹی آئی نے مارا ہے، ہمارے تو گھر کے بچوں تک کو انہوں نے رگڑا ہے، کتنا کس کس حوالات میں نہیں رکھا، کیا کیا اذیتیں نہیں دی ہیں۔ تو اب تلخیاں ایسے ہی دور ہوں گی کہ آپ اپنی ٹھیک، زبان میں شیرینی پیدا کریں۔ بہت بہت شکریہ۔